نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رب ان قومی کذبون، علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ اب اللہ کے سامنے التجا، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، پس میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے اور مجھے نجات دے اور انہیں جو میرے ساتھی ایمان والے ہیں۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے انہیں نجات عطا فرمائی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، نافرمان قوم۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، یاد کرو جب ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام نے اسے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اس سے پیغمبر اپنی اطاعت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا تبلیغ کے عمل پر۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم میں ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر بلندی پر بلا ضرورت ایک نشانی تعمیر کرتے ہو؟ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بناتے ہو مضبوط شاندار محل کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے یہاں پر۔ وإذا بطشتم بطشتم جبارین، اور جب تم کسی کی گرفت کرنے پر آتے ہو تو بڑے ظالم بن کر گرفت کرتے ہو۔ ان کے تین کاموں کا ذکر کر رہے ہیں، برے کاموں کا۔ بلا ضرورت تعمیرات کرنا، یہ تو ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، قوم بھوکی مر رہی ہوتی ہے، یادگار تعمیر کرنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر دو، ایسے سامان تیار کر رکھے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ شاندار شاندار محلات اور ٹھوسا ہوا مال اس کے اندر، حالانکہ قبر کے گڑھے میں جائیں گے تو ایک کمرہ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ اور جب ذرا اختیار ملتا ہے تو تم ایسے جابر ظالم بن کر گرفت کرتے ہو کہ دوسروں کو خاطر میں لے کر نہیں آتے۔ یہ اس قوم کے گناہوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ صرف اسی قوم کا معاملہ تو نہیں تھا، یہ تو آج بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے اس سے تمہاری مدد کی جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، یعنی مویشیوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی۔ وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں سے، ساری نعمتیں تمہیں اللہ نے دیں، کائنات تمہارے لیے اللہ نے سجائی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، وہ بولے برابر ہے ہم پر، تم چاہے ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم تو سننے والے نہیں ہیں، ہم تو قبول کرنے والے نہیں، جو چاہو سو کرو۔ یہ ہٹ درمی ہے قوم کی، جو ہود علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ جو چاہو سو کرو، نصیحت کرو نہ کرو ہمارے حق میں برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی عادت۔ ارے پہلے بھی ڈرانے والے بہت گزرے، آج بھی ٹون چلتی ہے نا، ڈراتے رہتے ہیں ڈراتے رہتے ہیں۔ اس قوم نے کہا پہلے بھی ڈرانے والے بہت گزرے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کیا ہوا نتیجہ؟ فکذبوہ فاہلکناہم، ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ فرماتے پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ اب قوم سمود کا بیان، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کون سا معجزہ اس قوم کو دیا گیا تھا؟ اونٹنی کا معجزہ۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، یاد کرو جب ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، کچھ لوگوں کو خیال آئے گا کہ بھئی یہ آیات دہرائی جا رہی ہیں تو آپ آگے چلیے ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو انشاءاللہ کریں گے، اس لیے ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم 2 قرآن مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، ایک عربی میں اور ایک ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ، اور تشریح سینکڑوں آیات کی وہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ہمیں تو تھوڑا سا طمع ہونی چاہیے نا، حرص ہونی چاہیے، پازیٹیو بات کر رہا ہوں، تو ہر آیت چاہے وہ دہرائی جا رہی ہے اس کا ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، حضرت صالح علیہ السلام قوم سے فرما رہے ہیں اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کی چیزوں یعنی نعمتوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، باغات و چشموں میں، وزروع ونخل
طلعها حدیم، اور کھیتیوں میں اور نرم و نازک خوشوں والی کھجوروں میں کیا تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ ایسے ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم خوش ہو کر پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو، اتراتے بھی اس کے اوپر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ، ان کا شکر ادا کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور تم حد سے بڑھ جانے والوں کا کہا نہ مانو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، جو فساد مچاتے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود اور وہ اللہ کی طرف بلائے اور لوگ اس میں روڑے اٹکائیں۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے کی، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اس قوم کے کافروں نے جو آگے بڑھ کر سرداروں نے خاص طور پر مخالفتیں کی ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ، ایسے لوگوں کی تم پیروی کرتے ہو، یہ مسرف ہیں، یہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، جو فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، لوگوں نے کہا کہ بے شک تم تو جادو زدہ لوگوں میں، معاذ اللہ۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک انسان، بس اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو کوئی نشانی لا کر دکھاؤ۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک معین دن اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے۔ بہت بڑی اونٹنی، پہاڑ کو پھاڑ کر اللہ نے ان کی فرمائش پر دے دی، اتنی بڑی، ایک دن یہ پورے کنویں سے پانی پی کے ختم کر جاتی اور ایک دن یہ قوم کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ معجزہ اللہ نے دیا۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں آ پکڑے گا ایک بڑے دن کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، یعنی اونٹنی کی، بس وہ نادم ہو کر رہ گئے، پشیمان ہو گئے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا، مگر پوری قوم کی رائے اور اتفاق رائے اس میں شامل تھا، سارے مجرم قرار پائے۔ ایک اٹھا ہے لیکن سب کی اتفاق رائے سے، جب قومی سطح پر جرم ہو اور قوم خاموش بیٹھی رہے اور کوئی ہلجل قوم کے اندر نہ ہو تو سارے لوگ مجرم قرار پاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ فاخذہم العذاب، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثر مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک یقیناً آپ کا رب غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7405۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے 72 فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب آتا ہوں، اگر وہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔